وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل شیء ہالک الا وجہہ، ایک ذات بڑی ہے جس نے باقی رہنا ہے، باقی سب نے جانا ہے، ہر ایک نے، ہم نے بھی جانا ہے، جانے والے جا رہے ہیں، ہم تیار ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی اس راستے پر جانے کی فکر نصیب فرما دے۔ اصل جنازہ یہ ہے، جیسے کہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے، یہ موت جو ہے نا، یہ زندوں کے لیے بہترین واعظ ہے۔ واعظ اس لحاظ سے ہے کہ آج ہمارا ایک بھائی چلا گیا، کل ہم نے بھی جانا ہے، جہاں جا رہا ہے وہاں کیا کام آئے گا؟ وہاں پر ایمان ہے اور نیکیاں ہیں، اچھے اعمال ہیں، برادری بھی چھوڑ جاتی ہے، مال و دولت بھی چھوڑ جاتا ہے، وہاں ساتھ رہنے والی اس اکیلی کوٹھری میں ایک ہی انسان کی ایمانی کیفیات ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے اچھے اعمال ہیں، جس کے لیے جناب نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں ایک گڑھا ہے۔ اب اس قبر کو جنت کا باغ بنانا ہمیں اللہ کے نبی نے سکھا دیا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے سکھا دیا کہ تم ایمان پر رہو گے اور ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال، اللہ کے جو ارشادات ہیں، حقوق ہیں، وہ پورے کر کے آؤ گے تو یقیناً اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا، یا معاذ تو جانتا ہے کہ بندوں کے ذمے اللہ کے کیا حق ہیں اور اللہ کے ذمے بندے کا کیا حق ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ یہ بات اللہ اور آپ ہی زیادہ جانتے ہیں، آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بندوں کے ذمے اللہ کا یہ سب سے بڑا حق ہے کہ ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، وہ اس طرح زندگی گزار کے آئے کہ اس کی بندگی میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو۔ اللہ کی پھر ذمہ داری ہے، اللہ نے اپنے ذمہ یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اللہ اس کو ضرور جنت نصیب فرمائے گا۔ انسان کو اپنی زندگی میں بندگی خاص صرف اللہ کی ذات کی کرنے کی عادت ہونی چاہیے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، اس پر اپنے آپ کو پابند کرنا چاہیے، پھر یہ زندگی جو آگے قبر کی برزخ کی آ رہی ہے وہ اچھی زندگی ہے، یہی ہمیں کام آئے گی۔ جنازے میں یہی ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تو بڑی ذات ہے، تیرے سامنے ہی درخواست کریں گے اللہ تیری تعریف کر کے، سبحانک اللہم و بحمدک، تو شریکوں سے پاک ہے، ساری تعریفوں کے لائق ہے، اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو معبود ہے۔ اور پھر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ہم سب کو یہ مسئلہ بتلا دیا ہے، وہ وحدہ لا شریک پیدا کرنے والی ذات، وہ وحدہ لا شریک کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات، وہ زندوں کو زندگی دینے والی اور زندگی کو ختم کرنے والی ذات، وہ ایک ذات ہے جس کا تعارف ہمیں مصطفیٰ علیہ السلام نے کرایا، پھر اس پر ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ اگر آپ دوسرا درود نہیں آتا، آپ کو سب کو تقریباً نماز والا درود آتا ہے، یہی بہتر ہے، یہ درود پڑھنا ہوتا ہے دوسری تکبیر کے بعد، اور تیسری تکبیر کے بعد اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، یہ ہمیں ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ علیہ السلام نے بتائی ہے، پڑھ کر بتائی ہے، اور اتنی جامع بات بتلائی ہے کہ پاک ہو کر رب کی تعریف کر کے نبی پر درود پڑھ کے یہ کہو، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر دے۔ پہلے ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں، ہمارے لیے معافی ہوگی تو پھر ان کے حق میں ہماری دعا قبول ہوگی۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ ہمارے میت کو بھی معاف کر دے، اے اللہ شاہدنا وغائبنا، جو آ سکے ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو نہیں آ سکے ان کو بھی معاف کر دے، اے اللہ ہمارے مردوں کو بھی معاف کر دے، ذکرنا وانثانا، اللہ مردوں کو بھی معاف کر دے، اللہ عورتوں کو بھی معاف کر دے، جنازے میں تو نہیں آ سکی ہیں لیکن مسلمان تو ہیں، کلمہ تو پڑھا ہے، اللہ ہمارے بڑوں کو بھی معاف کر دے، بچوں کو بھی معاف کر دے،
یہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتائی اور آپ اور ہم پڑھتے ہیں. اور پھر آگے یہ ہے اے اللہ جو ہمیں جس کو زندگی عطا فرمائے تو زندگی اسلام والی نصیب فرمائے. اللہ زندگی اسلام والی، اور جس وقت موت آئے تو سب کو موت ایمان والی نصیب فرما دے. یہ کلمات پڑھنے کے لیے جناب نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق جو آپ نے ہمیں بتایا، آج آپ اور ہم اپنے ایک مسلمان بھائی کو رخصت کر رہے ہیں ان کلمات کے ذریعے، اور اللہ کے دربار میں جرگے کے طور پر پیش ہیں کہ مالک یہ ہماری التجائیں قبول کر کے اس مہمان کو قبول فرما لے. یہ اصل دعا ہوتی ہے. حاجی صاحب کی زندگی اچھی گزری ہے، دینداری کے ساتھ گزری ہے، علماء دینداروں کے ساتھ تعلق اور اپنی نماز کی پابندی جو ایک ایمان کی علامت ہے، یہ اللہ رب العزت نے ان کو نصیب فرمائی. اولاد کی بھی اصلاح، حافظ عالم اللہ نے اولاد میں بھی پیدا کیے ہیں، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. یقین ہوتا ہے ایسا بندہ جب جاتا ہے تو ایک ظاہری علامات یہی ہوتی ہیں کہ ایسا شخص اپنے لیے بوجھ کو چھوڑ کر گیا ہے اور وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. حضور نے فرمایا انسان مر جاتا ہے، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. ایک ہے نیک اولاد جو بعد میں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. نمبر 2 صدقہ جاریہ، مسجد بنائی ہے، مدرسہ دینی بنایا ہے، راستہ ٹھیک کروایا ہے، کنویں کا پانی کسی کے لیے وقف کر دیا ہے، فرمایا یہ صدقہ جاریہ ہے. اور تیسری چیز ہے دین کا مسئلہ، علم ينتفع به، ایسا علم جس سے نفع ہو، عمل ہو اس پر، اوروں کو بتا کر گیا وہ علم پر عمل ہو رہا ہے. اللہ اس کا بھی ثواب ہمیشہ پہنچاتے رہتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے صدقات جاریہ کو قبول فرمائے اور ان کی اگلی زندگی جو آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی اچھی فرمائے. وما علیہ